کردار کے آئینے میں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہر ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک نیا چہرہ موجود ہوتا ہے اور ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کی ذاتی، پروفیشنل اور پرسنل زندگی کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سابقہ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے، اور جو فزکس ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پروف محمد افضل خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وائس صاحب کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سر۔ آج ہم آپ سے جانیں گے آپ کی نجی، پرسنل اور پروفیشنل زندگی کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک وائس چانسلر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ سوال ایسا آپ نے کیا کہ میں دیکھیں بات سنیں کہ وائس چانسلر تو میں کچھ عرصے کے لیے رہا تھا، میں اس سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد بھی ہوں۔ مجھے جو اصل شوق ہے، اصل کہلانا مقصود ہے، وہ عہدے سے نہیں، مطلب ہمیشہ جو اللہ تبارک تعالیٰ رتبہ دیتا ہے اس سے مقصد رہا ہے۔ اب عہدے اور رتبے میں فرق سمجھ لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجھے اللہ نے کیا چیز دی ہے۔ عہدہ وہ ہے جو جب چاہے کوئی دے دے، جب چاہے کوئی لے لے۔ جیسے کوئی وائس چانسلر آپ نے کہا، آج چیئرمین ہے نہیں ہے، کوئی گورنر ہے نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم ہے نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ رتبہ وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اگر ودیت کر دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت سے واپس نہیں لے سکتی۔ جیسے کہ والدین اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک رتبہ ہے کہ جو ماں باپ آپ کے ہیں انہیں آپ ساری زندگی اب ماں باپ ہی تسلیم کریں گے، لوگ بھی اسے آپ کا ماں باپ مانیں گے، اور وہ رتبہ ان سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ یہی ایک دوسری چیز اللہ نے دی ہے، وہ ایک استاد کو دی ہے۔ میں بطور استاد یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھے رتبہ دیا، میں وہی ہونا پسند کرتا اور وہی میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ اس لیے میں مطمئن ہوں کہ اگر میں وائس چانسلر نہ بھی ہوتا تو اللہ نے مجھے جو استاد بنا دیا تھا، وہ رتبہ دے دیا تھا، وہ میرے سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ تو میں یہی پسند کرتا تھا۔ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، آپ ایک سابقہ وائس چانسلر ہیں اس ڈیوریشن میں، اور ایک چیئرمین ہونے کی حیثیت سے فزکس ڈپارٹمنٹ کے، آپ نے کیا اصطلاحات کی اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں؟ ہاں دیکھیں، اس طرح ہے کہ جس وقت میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو یونیورسٹی جوائن کرنے کے وقت ہمارے فزکس ڈپارٹمنٹ اتنے زیادہ تعداد بھی نہیں ہوتی تھی، صرف ایم ایس سی کی کلاسز ہوتی تھی۔ ایم ایس سی کی کلاسز بھی صرف دن کے وقت ہوتی تھی، شام کے وقت ہوتی ہی نہیں تھی، مطلب ایک ہی وقت ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم باہر گئے، ہم نے اپنی کوالیفیکیشن کو بھی امپروو کیا، اور اساتذہ نے بھی کوالیفیکیشن امپروو کی۔ میں نے برطانیہ سے پی ایچ ڈی کی۔ جب واپس آئے تو ہم نے پہلی جو چیز ہم نے سوچی وہ یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی میں صرف ایم ایس سی تک محدود نہ رہے، دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے، ہائر کوالیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو ہم نے فزکس ڈپارٹمنٹ میں ایم فل شروع کرایا، اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی شروع کرائی، اور بی ایس کا 4 سالہ پروگرام شروع کرایا۔ تو جس وقت ہم آئے تھے تو فزکس ڈپارٹمنٹ میں تعداد 40 اور 80 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، اب 800 اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ فزکس ڈپارٹمنٹ کہاں تک پہنچا۔ جتنے شعبے تھے اس شعبوں میں مختلف ایکسپرٹیز کے حساب سے اب انسٹیٹیوٹ آف فزکس بن گیا، اس میں مختلف ٹیچرز جو سے ہیں وہ آگے سے آگے علم کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو فزکس کی حد تک۔ جہاں تک وائس چانسلر کی بات ہے، وائس چانسلر کے ہوتے ہوئے چونکہ مجھے تھوڑا سا وقت ملا تھا، اس میں ہم نے ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے رولز ریگولیشن بہت معیاری اور کوالٹی کے حساب سے انہانس کیے، بڑھایا، انہیں بہتر کرایا، کوالٹی ایجوکیشن کی طرف توجہ دی۔ آپ کبھی اگر یونیورسٹی میں جائیں، یونیورسٹی میں جب گئے، آپ ظاہر ہے آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں یونیورسٹی کے، تو وہاں پہ آج تک جتنے بھی کانوکیشن ہوئے ہیں اس میں کوئی ایک شخصیت بڑی آتی نہیں۔ میں نے جو اپنے دور میں ایک کانوکیشن کرانے کا مجھے وقت ملا تھا، اس میں صدر پاکستان، گورنر آف دی پنجاب، منسٹر آف دی ایجوکیشن اور منسٹر آف ڈائیورسٹی، یہ چاروں بیک وقت موجود ہوئے۔ اس سے یونیورسٹی کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی جو معاملات ہیں یونیورسٹی کے وہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ کبھی گئے ہوں تو ایک سپورٹس کمپلیکس آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں، اس کا افتتاح ہم نے کیا۔ ہائر ایجوکیشن اور یو ایس ایڈ سے ہم نے کچھ پیسے ملے تھے، ہم نے وہاں پہ ایجوکیشن فیکلٹی کی سنگ بنیاد رکھا۔ تو اس طرح کی اصلاحات کی ہم نے، اور الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے، لائک پی ایچ ڈی ہے، وہ برطانیہ سے ہے، اور پھر آپ نے اسی چیز کو اٹھا کے پاکستان میں بھی اس کا امپلیمنٹ کیا،
کیا پاکستان اور برطانوی ایجوکیشن میں فرق ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اس کی وجہ یہ میں آپ کو ایک سوال سے سمجھا دوں گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ فرق ہے اور کیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے ڈانڈے مل جائیں گے بھی کیوں ہم نے یہ فرق رکھا. یہ آپ کو بڑا سنگین سوال آ سکتا ہے جس کے جواب دیتے ہوئے میں کترا نہ جاؤں کیونکہ ہماری کمزوری ہیں. اب میں جب برطانیہ گیا تو میں نے میڈیکل فزکس میں پی ایچ ڈی کی تھی. میڈیکل فزکس کیا ہے؟ جس میں فزکس کو اپلائی کیا جاتا ہے جتنے بھی میڈیسن اینڈ بایولوجی میں ہے. فرض کریں آپ نے کینسر کا نام سنا ہوگا، کینسر کی ڈائگنوز کرنے کے لیے، کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے ریڈیو تھراپی آپ نے سنا ہوگا، ایم آر آئی، سی ٹی اسکیننگ، الٹرا سونوگرافی، یہ سنتے رہتے ہیں نا. یہ سارا فزکس کی اپلیکیشنز تھی. تو جب میں پی ایچ ڈی کر کے آیا اور ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرانے چاہی تو اس زمانے میں ایک یہ آپ کے جو اتنے چینل ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. تو وہاں لائیو ٹرانسمیشن صبح کو ہوتی تھی، اس کا نام تھا روشن پاکستان. اسے مجھے بلا لیا گیا اور وہ لائیو ٹرانسمیشن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے. یہ ایک لینڈ لائن فون ہوتا تھا، وہ پٹی چلتی رہتی تھی، اس میں نمبر آتا تھا کہ اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو کرو. تو جب میڈیکل فزکس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا تو راولپنڈی کالج سے ایک پروفیسر کا فون آیا کہ میں فلاں پروفیسر بول رہا ہوں اور فزکس کا پروفیسر ہوں. وہاں اس زمانے میں ایم ایس سی فزکس ہوتی تھی، یہ 99 کی یا 2000 کی شروع کی بات ہے ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ جی آپ بار بار میڈیکل فزکس میڈیکل فزکس میڈیکل فزکس کہہ رہے ہیں، ہم نے تو نیوکلیئر فزکس سنا ہے، سالڈ اسٹیٹ فزکس سنا ہے، الیکٹرو ڈائنامکس سنا ہے، مگر جتنے فزکس کے نام لیے اس نے جلدی اور باقی برانچز کا نام لیا. تو یہ آپ میڈیکل ہم نے تو سنا ہی نہیں. میں لیکچرر ہوں، یہ دیکھنا کہ وہ لیکچر. میں نے کہا میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ دنیا ہم یہ میں نے ایجاد تو نہیں کی میڈیکل فزکس. ظاہر میڈیکل فزکس تو دنیا میں بہت پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. جہاں جہاں فزکس میڈیسن میں یوز ہو رہی ہے تو وہ میڈیکل فزکس کہلاتی ہے. ریڈیو تھراپی کے کینسر ہاسپٹل میں تو جب تک ایک میڈیکل فزسٹ اپوائنٹ نہ ہو لوگ مشینری کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ڈیولپڈ کنٹری میں. ہمارے یہ ایسا نہیں ہے. اور جب کہ آپ پروفیسروں کے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ فرق تھا اس وقت. میں آپ کے سوال کا جواب دوں تو یہ فرق تھا کہ ہمارا پروفیسر اس نام سے ہی آشنا نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری گارنٹی ہے کہ 5 سال میں پروفیسر تو پروفیسر فزکس کا کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں کہے گا کہ یہ میڈیکل فزکس کیا ہوتی ہے. الحمدللہ پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا. کیا پاکستان کی ایجوکیشن کو برطانوی لحاظ سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اسی لحاظ پہ مینٹین کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ایک ڈیفیسٹ تو ہے، اس ڈیفیسٹ کو آخر کب تک ڈیفیسٹ میں ہی رکھا جائے گا، کب تک یہ کور کیا جائے گا اور کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلا سوال تو یہ ہے، پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہاں کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی کمی ایسی نہیں جس میں ہم ان کے برابر نہ پہنچ سکیں، بشرطے کہ اب آپ کیسے کی بات کر رہے ہیں نا، بشرطے کہ ہم فوکس کریں ان چیزوں پر جو دنیا میں ترقی کا سبب بنتی ہیں. دنیا میں الیکشن جو جیتے جاتے ہیں نا وہ 2 مین ایشو ہوتے ہیں، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. آپ نے کبھی نوٹ کیا، آپ بھی بے شک آپ کی عمر تھوڑی ہے، ہماری عمر زیادہ ہے، آپ نے بھی اپنی عمر میں نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پارٹی کا منشور ہیلتھ اور ایجوکیشن بیس ہو. پاکستان دنیا میں پورے بڑے بڑے ممالک جتنے ہیں یہ بڑے ترقی یافتہ وہ ایجوکیشن کو فرسٹ پرائرٹی دیتے ہیں، ہیلتھ اور پھر باقی اقتصادی جو. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بجٹ کا وہ حصہ جو ایجوکیشن کے لیے چاہیے رکھیں اور پلس پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اور اس پہ کٹ نہ لگاتے رہیں تو ہم بھی اس کے برابر آ سکتے ہیں. کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمارے اسکلز ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے سیاسی گفتگو کی، لائک کہ سیاسی جتنے بھی پارٹی ہیں ان کے منشور میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر بات کریں پاکستان کی تو کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کا سیاسی منشور ایسا ہو. لیکن خیر یہ کرنٹ افیئرس میں یہ میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ کیا پاکستان کے اس سیاسی تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا لیڈر زیادہ بہتر ہے یا کس طریقے سے پاکستان کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے سیاسی پارٹی میں؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تمام سیاسی پارٹیاں تمام کا لوگ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے تمام پارٹیوں نے مایوسی کی طرف ہمیں زیادہ لے کے گئے ہیں اور اچھائی کی طرف کم لے کے آئے ہیں. یہ نہیں کہ لے کے نہیں آئے، اچھائی کی طرف بھی لائے ہیں، مایوسی کی طرف. اگر تمام پارٹیاں اس بات پہ متفق ہو جائیں ایک نکاتی ایجنڈا کہ پاکستان پہلے وہ بعد میں، بدقسمتی سے ہمارا ہر پارٹی اپنے آپ کو پہلے رکھتی ہے، اپنے مفادات کو، اپنے اقتدار کو، اپنے معاملات جو
جس طرح مولڈ کر پہلے رکھتی ہے اور پاکستان کے مفادات کو پیچھے لے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کرپشن. بالکل ایسا آپ نوجوان کرپشن سمجھتے ہیں کہ رشوت لینے اور دینے کا نام کرپشن ہے. آپ نوجوان سمجھتے ہیں کہ پیسے کو کسی کو لے لیا یا غلط استعمال کر لیا یہ کرپشن ہے. دس از ناٹ کرپشن. کرپشن یہ ہے کہ جب ملک کی سطح پر آپ کو اقتدار ملے آپ وہ پالیسی بنائیں جو ملک کے فائدے میں نہ ہو, آپ کے فائدے میں ہو. دس از کرپشن. آپ ملک کے لیے وہ منصوبہ بنانے نہ دیں جس سے ملک آگے چل سکتا ہو تو یہ کرپشن ہے. آپ ملک کے لیے وہ ایجوکیشن سسٹم نہ لائیں جس سے ملک آگے چل سکے تو یہ کرپشن ہے. آپ ملک کی ہیلتھ پالیسی وہ نہ بنائیں جس سے عام لوگوں کی صحت اچھی ہو تو وہ کرپشن ہے. تو میرا مطلب ہے کہ کرپشن کو اب اس طریقے سے بھی دیکھنا شروع کریں سب پارٹیاں تو شاید شرمندہ ہوں اور وہ کہیں کہ ہم اس میں کچھ کریں تو ہم اچھی پارٹی بھی کرائیں گی اور ہمارا ملک بھی ترقی کریں گے. اس سیاسی تناظر میں آپ نے بات کی کہ بہت ساری پارٹیوں کے شاید ظاہر بات ہے بینگ اے ینگسٹر میں بھی اور بہت سارے ینگسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی ڈیفینیشن پیسہ لینا دینا ہے. بہت ساری چیزوں کا غلط امپلیمنٹ بھی کرپشن ہی کہلاتا ہے. کیا اس سیاسی تناظر میں آپ کسی پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے بڑھے گی؟ ابھی کیا اس میں مزید کچھ مطلب بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں ہم؟ آپ کو لگ رہا ہے جی بہتری کی جانب تو 100% بڑھ سکتے ہیں نا کہ سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو بھی نام کمانا ہے جو بھی شہرت کمانی ہے اس ملک کو بڑھا کے کمانی ہے. یہ تو ہے. اب آپ موجودہ کی بات کریں اگر منشور دیکھیں تو سارے منشور ایسے لگیں گے جیسے نعوذ باللہ صحیفے اترے ہوئے ہیں کہ اس سے اچھا کاغذی کارروائی کی بات نہیں کر رہا میں. وہ دیکھ رہا ہوں جو 70 سال سے میں نے دیکھا اور جو میں نے پایا کہ جو بھی آیا ہے وہ اچھا کہہ کے آیا. لوگوں نے بے تحاشا اس پر اعتبار کیا. لوگ پیچھے لگے کبھی کسی کے نام میں اس لیے لے رہا تو ایک نے نہیں کیا. سب نے اپنی اپنی جگہ اپنا حصہ ڈالا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں اور خود کو بنانے میں. یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں ورنہ تو 70 سال میں چائنا تو ہمارے بات سامنے آج ہم بھی ہوتے. کوریا تو آپ کے سامنے مثال ہے لیکن ہم نے ادھر توجہ نہیں دی. ہم نے ابھی بھی میں اگر سیاسی بنا لوں گا تو میرے دل میں یہ ہوگا کہ میں کیا گفتگو کروں لچھے دار کے آپ جیسے نوجوان میرے پیچھے لگ جائے اور آپ لگ جائیں گے اور مجھے جیوے کے نعرے لگائیں گے. لیکن 5 یا 10 سال کے بعد آپ ریئلائز کریں گے کہ اوہ یار ہم تو دھوکہ کھا گئے. آپ کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور ملک بھی پیچھے چلا جائے گا. تو اس سے مجھے ڈر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ینگسٹرز کی بات کی کیونکہ آپ ایک استاد ہونے کے حیثیت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے کالجز یونیورسٹی اسکولوں میں ابھی ایٹ لیسٹ بلکہ اسپیشلی اسکولس کے اندر الیکشن کا ایک سلسلہ بنا ہے کہ ہر سال وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں. یونیورسٹی میں مختلف جماعتیں اپنے کارکنان اپنے نمائندے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلتی ہیں. کیا یہ اسکول لیول اور کالج یونیورسٹی لیول کی سیاست کو بہتر کر کے ہم آنے والے وقت میں لیڈر جنریٹ کر سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں؟ اچھا اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ پازیٹیولی واچ کر کے اور بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے اساتذہ کی نگرانی میں یہ ہو یہ یونینز ہوں یا یہ الیکشنز ہوں تو یہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں سارا توجہ اس پہ ہو کہ اس بچے کی تقریر اچھی کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ لٹریچر میں کتنا ہے, یہ پڑھنے میں کتنا ہے. پہلے زمانے میں جب یہ منتخب کی جاتی تھی تو ایک ڈبیٹ پہلے کرائی جاتی تھی کہ اچھا کینڈیڈیٹ کون سا ہے, اسٹوڈنٹ سنتے تھے اور پھر اس میں سے کسی کو منتخب کرتے. اگر اس طرح ٹریننگ کے حساب سے کیا جائے اور بہتر سے بہتر آگے لانے کے لیے کیا جائے تو بالکل اداروں سے ہی آگے چلتی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طریقے سے ادارے ہیں کیونکہ ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس باڈی دیر ان کی یونینس بین رہی اسی وجہ سے بین رہی کہ وہاں پہ جو سیاسی تناظر تھا وہ لڑائی جھگڑے میں کنورٹ ہوا. کیا ان پہ واچ کرنے کے علاوہ کوئی ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں ہم کہ وہ اسٹوڈنٹس لیڈرس بھی بنیں اور بہتری کی جانب بھی اور ہم ساری دغا فساد اور باقی معاملات کو بچ سکیں؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے اور میں چونکہ آپ کو پتہ یونیورسٹی میں رہا اور میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر بھی رہا تو اس لیے میں اسٹوڈنٹ سے رہا. یہ حقیقت ہے کہ انفلوئنس جو سیاسی جماعتوں کا تھا یا ان لوگوں کا تھا جو ان سے پڑھائی سے کم توجہ رکھتے تھے اور دنگا فساد کی طرف جاتے تو یہ چیز نیگیٹو کی طرف جانی شروع ہو گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہنے لگے تھے بھی یہ تو اسٹوڈنٹ یونین تو نہیں, یہ تو سیاسی وہ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے مخاصمت میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے
آپس میں تو لڑتے ہی تھے، ادارے کو بھی نقصان ہوتا تھا، ایجوکیشن بھی متاثر ہوتی تھی، روز اسٹرائک، روز کسی بس کو روک دیا، بہانہ. تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن ایسے وضع کیے جائیں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ لیمٹس ہیں، یہ چیزیں ان کے اختیار میں، یہ نہیں، اس سے زیادہ جیسے ہی کوئی کراس کرے تو اس کو اصل میں ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رولز تو رکھتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ نہیں ڈاکٹر کرتے. صاحب بڑا امپلیمنٹ کیا سنجیدہ سوال ہے، شاید اس پہ ڈبیٹ لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہے. پرائیورٹی پہ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک امریکہ میں سوری لاہور کے ایک انسٹیٹیوشن میں واقع ہوا کہ وہاں وہ امریکن سسٹم اسکول تھا، وہاں کے بچے آئس اور باقی نشوں میں ملوث پائے گئے، جس پہ میڈیا نے بہت زیادہ بات کی، بہت جگہ پہ اس پہ ڈبیٹس ہوئی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی رہی. کیا یہ ساری چیزیں بند ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ ڈائریکٹر بھی رہے اسٹوڈنٹ افیئرس کے، آپ یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں انکار تو نہیں کروں گا. آپ نے تو امریکن اس کا نام لیا، اسکول چھوٹی موٹی برائیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، جو ہمارے پاکستانی بھی ہیں، ادارے بھی ہیں. اصل میں بات یہ کہ آپ کا دوسرے سوال کی طرف زیادہ توجہ دوں گا. ہونے پہ تو کوئی شک نہیں، کم زیادہ کا فرق ہے، لیکن دوسرے پہ توجہ دوں گا کیا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. بالکل قابو پایا جا سکتا ہے. یہ قابو پانے کے لیے سٹارٹ ہونا چاہیے گھر سے، ماں باپ سے، پھر اساتذہ سے، پرائمری اسکول کے اساتذہ سے. میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے مذہب سے، ہمارے دین سے، یہ ساری چیزیں مل کے ہی برائیوں سے روک سکتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں برطانیہ گیا وہ کرنے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو ہم پاکستان میں تھے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اخلاقیات کا اور اقدار کا بڑا دور تھا، اور ہم بعض اوقات یہ برائیاں چھوٹی موٹی بھی نہیں کرتے تھے. تو کل کو کوئی ہمارے ماں باپ کو جا کے یہ نہ کہہ دے کہ بھی دیکھو بھی تمہارا بچہ تو فلاں جوا کھیل رہا تھا. یہ چھوٹے موٹی بھی نہیں کرتے کچھ بھی، اس خوف سے کہ کوئی برا نہ کہہ دے. لیکن جب اب میں باہر گیا، ماں باپ بھی نہیں تھے، معاشرہ بھی نہیں تھا، لیکن ٹریننگ اقدار کی ایسی ہو چکی تھی. یقین رکھیں ماں باپ بھی تھے وہاں پہ، تمام برائیاں آپ کو پتا اوپن تھی، لیکن سوائے اللہ کے ڈر کے کوئی ڈر نہیں تھا. اور وہ ڈر ایسا تھا کہ دل میں آیا کہ ہم تو ماں باپ کا سوچتے تھے، اللہ کو تو پتا ہے. صرف اس کی وجہ سے نہ کبھی ہمیں شراب خانے میں جانے کی ہمت ہوئی اور نہ دل کرا، نہ ہمیں کسی برائی کی ہمت ہوئی، نہ دل کرا. کیونکہ ہم نے دونوں چیزیں تھی. ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ بھی اگر چلے گئے، اگر دنیا دار کے تو کل کو کوئی کہے گا تمہارے اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی تم نے یہ گناہ کیا. اور بچے اس لیے رہے کہ اس کا جواب تو ہمیں دینا، ہمیں ہمارا ایمان مضبوط تھا کہ ہم نے یہ روزے کے صاحب آپ نے بات کی بہت سارے اسکولوں میں اگر سمپلی بات دیکھیں اسلامک ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. پھر عمران خان کا دور آیا، بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوئی. اگر ہم اسلامک انسٹیٹیوشنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنس کو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مذہبی ہو گئے. اگر نہیں بناتے تو سیکولر اسٹیٹ یا سیکولر اسکول انسٹیٹیوشنس کہا جاتا ہے. اس ڈفرینس کو کیسے ختم کیا جائے اور پھر اس پہ کیسے کام کیا جائے؟ اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو کہا کہ اسلامی انسٹیٹیوشن میں یہ نہیں کہ صرف اسلام، ہم کہتے ہیں کہ علم ایک بیلنس اس میں دیا. ہمارے زمانے میں بھی ہم نے فزکس بھی پڑھی، میں فزکس کا استاد ہوں، آپ کو پتا ہے، کیمسٹری بھی پڑھی، میتھ بھی پڑھی، انگلش بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، شاعری بھی پڑھی، زراعت و باغبانی بھی پڑھی، اور اسلامیات بھی پڑھی. ہمارے مولانا جو ہم سے تھے، ہماری بچپن میں حاضری لگواتے تھے کہ بھی آپ مولانا سے، یعنی جب شام کو عصر یا مغرب کو اپنے مولانا سے جہاں جماعت ہوتی ہے دستخط کرا کے لاؤ، آپ نے نماز پڑھی. تو یہ ایک بیلنس طریقے سے اسلامی اقدار کو اور دنیاوی علوم کو اکٹھا رکھا جائے. ایک تو اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلامی صرف تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. اس علم میں تمام علوم اللہ ہی کے علوم ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، آنے والے وقت میں جو ہے سیاست میں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو یا نہیں؟ نہیں ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سیاست کو میں برا نہیں سمجھتا، کیونکہ جو سیاست ہو، ہم ہوں، آپ سب ہو، اس ملک کے لیے نا، اس ملک کے لیے جو بھی بہتر ہو کر سکے. فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں کیا نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے، ریسنٹلی قاسم اشرف صاحب کے ساتھ جو ہوا، بینگ اے ٹیچر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ انہیں ٹرول کیا گیا
ان کی جو سوشل میڈیا رینکنگ تھی 4.9 سے 1.1 پہ آئی. وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کیا گیا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہوا. تو اس سارے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا اس معاملات میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا جہاں تک رینکنگ کا معاملہ ہے, بعض کا تو جس طرح میں بات کر رہا ہوں, میں بطور استاد کے جب بات کرتا چلا جاؤں گا آپ کو قابل قبول ہوگی, لیکن جب میں آپ کے مقابل آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں یا میں آپ کے لیے. اب یہ مجھے واللہ عالم میں کہہ نہیں سکتا کہ اس میں کس کا کیا قصور ہے, یہ نہیں میں کہہ سکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اچھی روایات کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ خود تجزیہ کرے. اب میں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ڈریگ کر نہ لے جائے کوئی بھی, نہ کوئی میڈیا لے جائے نہ ہم خود لے جائیں کہ جی آپ نے اس طرف چلنا ہے تو بھیڑ چال کی طرح. ہمیں قوم کو یہ شعور ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا نہیں, پھر وہ رینکنگ وینکنگ جو سے ہیں اس طرح ہوتے چلے جائیں گے. ابھی تو ہمیں ٹریپ کر کے جو میں میرے پاس سوشل میڈیا اگر مضبوط ہے میں پتہ نہیں آپ کو کیا دکھا دوں گا, آپ کا مضبوط ہے تو آپ میرا پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس قوم کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے. کیا قاسم شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آپ ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا پہ آگے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان تکبر سے بھرے ہیں, وہ دنیاوی اقتصاد جو آخرت میں اقتصاد ہے وہ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, اور نواز شریف قوم کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں. سوری شہباز شریف جو پرائم اچھا یہ منسٹر دیکھیں یہ ان کی اپنی رائے تھی, میں اس بارے میں اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس نے سیاق و سباق سے نہیں سنی ہوئی کبھی بھی. چھوٹا سا یہ وہ بالکل آپ نے میڈیا والی بات کی, میڈیا آپ کو چھوٹا سا وہ کلپ سنا دیتا ہے جون صاحب, اس سے پہلے کیا کہا گیا, بات کیا کہا گیا یا کس زمرے میں یا کس تناظر میں کہا گیا, اس کے بعد ایک انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ بات صحیح تھی. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس ڈیولپنگ دور میں آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا وہ لائک آپ 6 کے استاد ہیں تو ان کا کیریئر کیا کسی ایک جگہ پہ ہونا چاہیے, ڈفرینٹ ہونا چاہیے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, یہ بڑا اہم بات آپ نے کی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جس کو ٹچ کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے. اگر فرسٹ انہوں نے فزکس پڑھ لی ہے تو فزکس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے استاد ہی بننا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایٹمی سائنسدان ہی بننا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کمپیوٹر میں ہی جانا ہے. وہ آپ جو بھی چاہے کریں, فزکس کو اپلائی جہاں بھی کریں, ساتھ ایک نالجیبل پرسن کی طرح آپ میں ڈیسیژن پاور آنی چاہیے کہ آپ اپنے حالات کے مطابق, اپنے ملک کے مطابق, موجودہ صورتحال کے مطابق کس طرح اپنے علم کو بھی عمل میں لا سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی فلاح کا سبب بن سکتے ہیں, لوگوں کے لیے بھی بہتری کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو بزنس کرنا پڑے تو آپ کا بزنس عام آدمی کے بزنس سے اچھا ہو, آپ کو زراعت کرنی پڑے تو آپ کی زراعت دوسرے سے بہتر, آپ پالیٹکس میں بھی آ جائیں تو آپ کی پالیٹکس جو سی اس سے اپنے لیے خود راستے بنائیں, اپنے بزنس آپ دیکھیں, اپنا کام آپ خود دیکھیں, اس پر اتفاق کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں نوکری ملے گی, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے سابقہ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور اور فزکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر محمد افضل خان, اور ہم ان سے بات کر رہے تھے. انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ایک نئے چہرے کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.